سورہ لقمان پہ جب میری نگاہ جاتی ہے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ اس انداز سے سامنے آتا ہے کہ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، یعنی جو ابتدائی جملے نصیحت کے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ تو قرآن کی ظاہر بات ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام کی جب ہم حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو پوری عمر مبارک آپ کی جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر مشتمل ہے۔ وہاں تقاضے کیا تھے، وہاں انداز کیا تھا، وہاں اہمیت کیا تھی، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میرے سرکار علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، احادیث مبارکہ، جو فرامین ہیں، جو سنہری حروف ہیں، جو چمک رہے ہیں پوری دنیا میں اور چمکتے رہیں گے تا ہمیشہ، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے جو احکامات اور جو ارشاد فرمائے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کو، معاشرے کو ایک سفینے اور جہاز سے تعبیر فرمایا کہ سمندر کے اندر ایک جہاز جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہم کمثل قوم استہموا علی سفینۃ، فرمایا جیسے ایک سفینہ جہاز کے اندر جا رہا ہے، فصار بعضہم اعلی و بعضہم اسفل، بعض لوگ نیچے والے حصے کے اندر ہے، بعض اوپر والے حصے کے اندر ہے۔ نیچے والوں کو جو ہے پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہم اپنے حصے یہاں سے مارتے ہیں کوہارے کے ساتھ اور یہیں سے پانی لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری سوسائٹی اور معاشرے کی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے ان کو روک دیا کہ بھئی یہ تم کیا کام کر رہے ہو، اس کی وجہ سے پورا جہاز ڈوب جائے گا، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا اگر انہوں نے اس کام سے فَإِن تَرَكُوا وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر تو ان کو روک دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ جنید بھائی خاص طور پر آپ نے معاشرے کا فرمایا، معاشرتی جو تقاضے ہیں، بنیادی چیز یہی تصور دیا ہے کہ اگر معاشرہ مل کر اس برائی کو، شر کو روکنا چاہے گا تو روک سکتا ہے۔ اگر ہر شخص کہے گا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تمہارا اپنا کام ہے، سب نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، مٹی پاؤ جناب چھڑو سانو کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی ہوگی۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پانکے کرو، ہمیں کیا ہے، جو مرضی چل رہا ہے بازار کے اندر اس کو چلنے دو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَى مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا درجہ ہے، جو برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ جیسے اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ قانون اور مقننہ کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ عمل درآمد کرائے، ہاتھ سے اور طاقت سے روکے اس برائی کو۔ اور ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہوتی ہی یہ ہے، امن و امان کو قائم کرنا، اور بڑھتی ہوئی خاص طور پر اسلامی ریاست، خاص طور پر ریاست مدینہ جس کا نام رکھا جائے، اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کہیں برائی ہے بازار کے اندر کسی بھی جگہ پر، اس برائی کو روکا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ نہیں، آپ جواب دہ ہیں، آپ مسئول ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے اپنی رعایا کا۔ ایک گھر والا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اس کی ذمہ داری ہے، اور جو ریاست کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں تو کم سے کم زبان سے تو روک سکتا ہے، لفظ تو کہہ سکتا ہے کچھ نہ کچھ کہ بھائی یہ مت کرو۔ جنید بھائی میرے اور آپ کے سامنے معاشرے کے اندر کئی چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں، لیکن ہم شرم شرمی کے اندر ہمارا امیج خراب ہوگا، لوگ ہمیں کہیں گے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، دیکھو ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم اپنی زبان کے 2 جملے بھی نہیں ادا کر سکتے، بلکہ لوگ یہاں تک اب کہتے ہیں کہ صاحب بات ہی نہ کرو، بات ہی نہ کرو، عزت خراب ہوگی، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے جو کام کرنا ہے کرنے دو۔ تو فرمایا کہ اگر ہاتھ نہیں تو کم سے کم زبان کے ساتھ، اگر یہ بھی نہیں تو سب سے ضعیف نہیں بلکہ اضعف، ذالک اضعف الایمان، حدیث رسول مسلم شریف کی کلمات۔ اللہ اکبر، دل میں برا جانو، سب سے زیادہ ضعیف ترین درجہ یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ پھر آپ مزید احادیث مبارکہ ہمیں سنائیں اور بتائیں، لیکن اس میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے، میں جب اس کو پڑھتا ہوں علامہ صاحب، تو مجھے لگتا ہے ایسا، پتہ نہیں کیوں، اللہ معاف کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہاتھ سے روکنے والی کیٹیگری ہے وہ تو بہت ہی سپرلیٹو ڈگری ہے، زبان سے برا کہنے والے بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن بات یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے ہیں۔ ایسے بالکل ہے، برائی کو ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے، ہمارے نیبرز کے اندر، کولیز کے اندر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ کیوں؟
کہ میں اس کو نماز کی دعوت دوں گا، بولے گا ابے ملا ہو گیا کیا، نماز بہت پڑھ رہا ہے، بہت نماز پڑھ رہا ہے کیا؟ بالکل صحیح بات۔ تو بولنے کے لیے بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ بولنے ایسی سوسائٹی بن گئی ہے کہ کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی کسی بھی کرو، اپنی آخرت کی فکر بالکل ایسے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ ایسی صورتحال ہو کہ جب قوم کے اندر بہت زیادہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، ما من قوم اکثرهم بالمعاصی، اور فرمایا کہ اگر لوگ قدرت رکھتے ہیں وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُوا لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَن يَمُوتُوا، فرمایا پھر رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے تم پر عذاب کا نزول فرمائے گا۔ جنید بھائی، رب تبارک و تعالی کا ایک ضابطہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور بھگتے کوئی اور، لیکن جب پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اجتماعی طور پر گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، اس کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کسی خاص کے عمل سے ان اللہ لا يعذب العامة بعمل خاص، کسی خاص کے عمل کی وجہ سے سب پوری سوسائٹی کو عذاب نہیں دیتا ہے، یہ رب تبارک و تعالی کا اصول ہے، لیکن یہ تب تک ہے کہ انسان ان برائیوں کو دیکھ کر اس کے خلاف بولتا رہے۔ لیکن اگر جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالی ساری سوسائٹی کو، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کے اندر جب گناہ ہونے لگے، نہت علماءہم، ان کے علماء نے منع کیا، جب وہ منع نہیں ہوئے تو علماء فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم، ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، کھانے لگے، پینے لگے، تو رب تبارک و تعالی نے حضرت داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تمام سوسائٹی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلی گئی۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے حدیث اچھا وقت کم ہے، علامہ صاحب اگلے فیس کے اندر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔